والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت سامعین کرام، مجھ سے پہلے فاضل دوست آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ہمیں انہوں نے نابالغ کہا ہے۔ انہوں نے شاید بات صحیح طریقے سے سنی نہیں۔ میں ان کو غلط نہیں کہتا، ان کی سماعت میں فرق آ سکتا ہے۔ ہم نے کہا تھا تعلیمی اعتبار سے نابالغ، تعلیمی اعتبار سے میں خود نابالغ ہوں، ان کو میں نہیں کہتا۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ تعلیمی ادارے صرف تعلیم سکھاتے ہیں۔ حضرت سامعین کرام، سفید جھوٹ ہے۔ تعلیمی اداروں پر جو اکابرین ان کو چلا رہے ہیں، وفاق المدارس سب سے بڑا بورڈ ہے، افغانستان پورے کا پورا اس کے تحت اکابر سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نظریں صرف اس چار دیواری کے اندر بند ہیں، اس لیے اکابر سے آگے بڑھ پڑے۔ حضرت سامعین کرام، ایک ساتھی نے کہا، پھر وہی معلوم کتاب سے یوزکی سے استدلال کر رہے تھے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یوزکی کا اسم فاعل مزکی ہے، لیکن آپ مزکی نہیں، متزکی، آپ متزکی ہیں۔ ابھی یہ تزکیے کا وقت ہے، تزکیہ کروائیں، کریں نہیں۔ آپ معلم نہیں ہیں، متعلم ہیں، تعلیم حاصل کریں، تعلیم سکھائیں نہیں۔ اللہ سامعین کرام، ایک ساتھی نے کہا امامت کبریٰ قیادت کیسے ہوتی ہے؟ پتہ نہیں ہے کیا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں قیادت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت طالوت کو قیادت کیسے ملی؟ دوست بات ہے، ذوالعلم والجسم ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے ان کو علم سے نوازا تھا، جسم سے۔ علم قیادت کا سبب ہے۔ حضرات سامنے کرام، آدم علیہ السلام کو قیادت کیسے ملتی ہے؟ فرشتوں پر عظمت کیسے ملتی ہے؟ علم کی بنیاد پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت کیسے ملتی ہے؟ زراعت کے علم کی بنیاد پر۔ جتنے بھی اکابرین امت گزرے ہیں، صحابہ کرام سے لے کر آج تک، سارے قائد علم کی بنیاد پر بنے ہیں۔ تم کون سی قیادت کی بات کرتے ہیں؟ آئیے ذرا دلائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ شاید دلائل پر بات کریں گے، لیکن انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کر دی۔ مجھے افسوس ہوا ہے کہ یار اللہ کے بندو دلائل کی بات کرو۔ آئیے، میرے سے پہلے میرے ساتھیوں نے قرآن، سنت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہا سب کی بات کر دی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مدارس کی جو تحریک شروع ہوئی ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے اس کا نیا سلسلہ شروع کیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر کوئی تنظیم نہیں تھی۔ جمعیت الانصار شاہ الہند تنظیم بناتے ہیں، پھر یہی تنظیم تحریک ریشم روان بنتی ہے۔ سامعین کرام، طلبہ کو پتہ ہی نہیں مدرسے کے اندر تنظیم ہے، فاضلین کی، مدرسے کی طلبہ کی فاضلین۔ یہ تنظیم کس لیے تھی؟ سارے ہندوستان سے انگریزوں کو باہر نکالنے کے لیے۔ اور لیکن طلبہ اس کے تشریح نہیں، مدرسے کو استادوں کو نہیں پتہ یہاں تنظیم چل رہی ہے۔ حضرات سامعین کرام، میں جو بھی بات کروں گا، میں منصفی کو کہتا ہوں، جس بات کا حوالہ چاہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ سامعین کرام، آگے بڑھیے۔ مظاہر العلوم سہارنپور، جہاں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت پڑھایا کرتے تھے، ہمارے شیخ الجامعہ بھی وہیں پڑھے، پھر بعد میں دارالعلوم دیوبند بھی آئے۔ اس مدرسے کی داخلہ فارم کی شک نمبر 12 پر کے بعد موجود ہے۔ اس مدرسے کے اندر کسی قسم کی کوئی تنظیم کی اجازت نہیں ہے، وگرنہ مدرسے سے اخراج ہو۔ اللہ سامنے کا اسی مدرسے کے شیخ الجامعہ آج ہمارے پاس مدفون ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے باتیں کہہ دیجیے آمین۔ اسی مدرسے کی شیٹ نمبر 6 کے اندر داخلہ فارم کی لکھا ہوا جا کر پڑھ دینا۔ اس مدرسے کے اندر کسی قسم کی تنظیم بندی، گروہ بندی، پارٹی بندی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ آگے بڑھیے، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ حکیم الامت، مجدد ملت، جن کا ہاتھ امت کی نبض پر تھا، مجدد ملت کی آمد بڑھی، انہوں نے فرمایا سلسلہ مفروضات مفروض نمبر 7644 کے اندر فرماتے ہیں کہ میں اپنی دور اندیشی کی بنا پر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر مدارس کو تنظیمات کی چھوٹ دے دی جائے تو یہ فتنہ فساد کا سبب بن جائیں گے۔ اپنے اصلی منصب جو قرآن نے دیا ہے، تفقہ فی الدین پر کوئی توجہ نہیں۔ حضرات سامنے کہا، آگے بڑھے۔ دارالعلوم دیوبند سے پڑھنے والے ہمارے شیخ الجامعہ کے کلاس فیلو
حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی. حضرت سامنے کرام البلاغ ماہانہ ذرا پڑھیے. پڑھنے سے بھی بچھاؤں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. کہتے تھے کتابی کیڑے. میں نے کہا اللہ نے خود قرآن تو کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے خود کہا تھا خذ الکتاب بقوہ. یہ کہتے ہیں کتابی کیڑے. خبر نہیں ہے اس کا. حضرت سامنے کرام آگے بڑھیے. حضرت مفتی شفیع عثمانی کی بات رحمہ اللہ کی بات ہو رہی تھی. البلاغ کے اندر فرماتے ہیں طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے مدارس کے کہ میرے عزیز طلبہ درد دل سے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں میں پاکستان میں پاکستان کا اسلامی قانون بنانے کے لیے آیا تھا. چیف جسٹس بنایا گیا تھا. ہر بڑی ذمہ داری دی گئی تھی. میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں مدارس میں ان چیزوں کو فروغ مت کیا جائے. ان تنظیمات کو ان گروہ بندیوں کو ان پارٹی بازیوں کو قطعا اجازت نہیں جائے. حضرت سامنے کرام آگے بڑھیے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی البلاغ ہی کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ مدارس کے اندر ان تنظیمات پارٹیوں بازیوں اس سیاست کو دخل نہیں دینا چاہیے. اس 8 سال تھوڑا سا دورانی ہے. ابھی آپ بچے ہیں, ہم بچے ہیں, پڑھ کے ہم نے آگے یہی کام کرنا ہے, امت کی اصلاح کرنی ہے. جب یہ بھی نہ ہوگا تو اسلام کیسے ہوگا. حضرت صاحب نے کہا وقت تھوڑا ہے. جتنے بھی وفاق ہیں بورڈ ہیں مدارس کے بڑے بورڈ جو پہلے تھے ابھی تو تقسیم ہو گئی ہیں. انہی کے نظریہ والوں نے ان کو تقسیم کر دیا. ان بورڈ میں سے کسی بورڈ میں تنظیمات کے وجود کو لازمی قرار نہیں دیا بلکہ جگہ ہی چھوڑی. نام ہی موجود نہیں ہے کہیں. کسی شک میں کسی تنظیم کا نام ہی موجود نہیں ہے. کس تنظیم کی بات کرتے ہیں. سامنے کا آخری 2 باتیں کرتے جانا چاہوں گا, ٹائم تھوڑا ہے. حضرت مولانا زاہد الراشدی حافظ اللہ آپ کے سامنے بھی گفتگو فرما کر گئے تھے. مدارس کے نظام و انصراف کے حوالے سے کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. 3 کتابیں میرے ہاتھ میں آئی, میں نے سب کو پڑھا ہے. ان کتابوں کے اندر کسی طرح کی کوئی تنظیم کا نام تک نہیں. حضرات سامنے کرام یہاں مدرسے کے اندر ایک تنظیم کا نام نہیں ہوتا. ایک تنظیم کی لائبریری ہے. انہیں اپنی لائبریری کی کتابوں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. وہاں ایک کتاب موجود ہے. مدارس کا نصاب, مدارس کی تعلیم کے حوالے سے کتابیں مجھے سے کتاب نہیں آتا. مصنف کا نام ہے سلیم منصور خالد. اس کتاب میں جا کر پڑھ لینا. مدارس کے اندر کسی طرح کی تنظیمات کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ایک تنظیم ہے مدارس کے اندر کام کرتی ہے, ایک تنظیم ہے حضرات سامنے کرام اس کے نصاب کے ذریعے بات موجود ہے لیکن انہوں نے پڑھا نہیں. حضرات میں یہی پر بس کرتا ہوں, وقت ختم ہو گیا, دلائل نہیں ختم ہو رہے, بات ملتی ہے. السلام علیکم. طلبہ سے گزارش ہے کہ خاموشی